बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाग्राम एयरबेस के हवाले से बात कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा और रूस ने 1950 में कायम किया था। फिर जब रूस ने यलगार की ये अफ़गानिस्तान आया तो फिर इसी के इस्तेमाल में रहा ये अड्डा। और फिर जब 20 साल अमेरिका मौजूद रहा अफ़गानिस्तान के अंदर तो यही वो अड्डा था कि जहाँ से पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती रही अमेरिका की तरफ से। लेकिन पूरे अफ़गानिस्तान पर आपको याद है कि अमेरिका का कंट्रोल नहीं हो पाया। तालिबान ने जद्दोजहद की, 20 साल मुज़ाहमत की। इससे पहले हमने देखा कि हामिद करज़ई अमरीकी ताउन से, फिर डॉक्टर अशरफ गनी अमरीकी ताउन से अफ़गानिस्तान के सदर बने। आज की वीडियो में हमने इस मामले पर बात करनी है, लेकिन मामले का जो एक अलग पहलू सामने आया है वो ये है कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से बयानात दिए हैं। बाग्राम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने के हवाले से उन्होंने बार बार ऐलानात तो किए हैं, लेकिन इस मरतबा चीन ने रद्द-ए-अमल दिया है। चीन का रद्द-ए-अमल कितना अहमियत का हामिल है, इस मामले पर बात करनी है। और उसमें पाकिस्तान मरकज़ निगाह इसलिए बन चुका है कि ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरहद 2450 किलोमीटर मिलती है। उस तरफ ईरान है, उसकी सरहद अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। चीन है, उसकी सरहद अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। तो चीन का बाकायदा नाम लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये पहली दफ़ा नहीं लिया। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि बाग्राम एयरबेस जो है ये वहाँ पे वाक़या है कि जहाँ से 1 या 1.5 घंटे के फासले पर जो जौहरी हथियार हैं वो बना रहा है चीन। ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम भी है अमेरिका की तरफ से, और ये एक वाज़ेह ऐलान भी है कि वो ये अड्डा क्यों दोबारा हासिल करना चाहता है। यानी इस ख्वाहिश में या इस तड़प में हमें चीन का ज़िक्र तो मिलता है, इसमें हमें ईरान का ज़िक्र नहीं मिलता, इसमें हमें पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं मिलता। क्योंकि असल में जब यहाँ पे फ़िज़िकली मौजूदगी होगी अमेरिका की तो वो नज़र रख सकेगा ईरान के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी, और ज़ाहिर है कि चीन के ऊपर भी। चीन ने रद्द-ए-अमल दिया है। चीन की जो वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान हैं उनका बयान सामने आया है, और ये कहा गया है उस बयान में, एक तो मुस्तरद किया है इस ऐलान को और ज़ोर दिया गया अमेरिका पर कि अफ़गानिस्तान जो है ये एक ख़ुद मुख्तार, एक आज़ाद मुल्क है और अफ़गानिस्तान की ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए अमेरिका को। इस बयान में कहा गया है कि बीजिंग अफ़गानिस्तान की ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करता है, इसलिए हर मुल्क को एहतराम करना चाहिए अफ़गानिस्तान की ख़ुद मुख्तारी का। अब ज़ाहिर है कि एक आज़ाद मुल्क, एक ख़ुद मुख्तार मुल्क और एक ऐसा मुल्क जो अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, दुनिया भर से सफ़ारती और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसकी ख्वाहिश ये भी है अफ़गान तालिबान की हुकूमत की कि अमेरिका में उसका सफ़ारत खाना जो है वो खोला जाए, या कोई जो उनके कौंसल खाने हैं ये अमेरिका के अंदर खोले जाएं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिकी सफ़ारत खाना या कौंसलेट है उसको फ़ाल बनाया जाए। लेकिन अमेरिका की तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर जो सफ़ारती मिशन है उस हवाले से तो इनकार सामने आया था, लेकिन बीच में हमने फिर राब्ते भी देखे, अफ़गान तालिबान और अमेरिका के राब्ते भी हमने देखे। फिर हमने ये इल्ज़ामात भी सुने कि जी बड़ा तवातुर के साथ वहाँ से इमदाद आ रही है, और अफ़गान तालिबान के लिए बाकायदा लाखों डॉलर जो हैं ये हफ्तावार बुनियाद पर यहाँ पे अफ़गानिस्तान आ रहे हैं। बहरहाल जो सूरत हाल है और जो इस हवाले से तज्ज़िये पेश किए जा रहे हैं, जो तबसरे हैं, वो यही हैं कि एक तरफ अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदा हुआ है तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर अरब दुनिया को पाकिस्तान जैसे मुल्क की दिफाई मामलात के हवाले से ताउन की ज़रूरत पड़ी है तो फिर अफ़गान तालिबान के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो भी इस ज़रूरत को महसूस करते हैं कि हमें अपना जो सिक्योरिटी है अफ़गानिस्तान की, उस हवाले से हमें पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो ठीक रखने चाहिए। बीच में आपको पता है कि बुनियादी जो एक रुकावट है वो कालादम TTP या बाकी तंजीमें हैं, और यही वो एक बुनियादी नुक्ता है कि जिसकी वजह से इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि जी
پاکستان ایک بار پھر سرحد پار کارروائی کرے اور ان ٹھکانوں کو نشانہ بنائے جو جہاں سے ٹریننگ ہوتی ہے، جہاں سے حملوں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، پاکستانی ملیٹنٹس کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ اس قسم کی افغانستان اور پاکستان کے مابین صورتحال ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چین کے بھی تحفظات ہیں۔ چین نے جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ریسنٹلی ہوئی تھی چند ہفتے پہلے کابل میں، تو اس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس میں ETIM ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کا باقاعدہ اس اعلامیہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ جی افغانستان کی سرزمین یہ تنظیم استعمال کرتی ہے۔ پاکستان کا جو اعلامیہ تھا اس میں TTP کا، BLA کا، مجید بریگیڈ کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک تو TTP کے حوالے سے بھی تقریباً اسی قسم کے خیالات ہیں امریکہ کے، اور ریسنٹلی جو مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا گیا امریکہ کی طرف سے، یہ بھی پاکستانی جو ایک بیانیہ، پاکستانی جو موقف ہے اس کی کامیابی، اس کی جیت جو ہے اس کو کہا گیا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان کے جو رہنما ہیں، جو ان کے منسٹرز ہیں جیسے سراج الدین حقانی، ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ جو ہے یہ مقرر کی گئی تھی۔ یہ انعام کی رقم یہ ہٹا لی گئی، ان کو اس لسٹ ہٹا دیا گیا۔ ان کے ایک بھائی کے اوپر $50 لاکھ کا انعام مقرر کیا گیا تھا، ان کے ایک کزن کے اوپر $50 لاکھ کا انعام جو ہے یہ مقرر کیا گیا تھا۔ تو یہ ہٹا دی گئی، یہ پابندی ہٹا دی گئی۔ تو بیچ میں رابطے بھی ہیں۔ رابطے ایک تو امریکی کچھ شہری ہیں جو قید ہیں، ایک مرد ایک عورت باقاعدہ یہ رہا کر چکے ہیں، افغان طالبان امریکہ کے حوالے کر چکے ہیں، اور ریسنٹلی مزید جو کچھ قیدی ہیں جن میں ایک افغان نژاد امریکی شہری بھی ہے، اس حوالے سے مذاکرات کے لیے آئے۔ زلمے خلیلزاد بھی آئے، کچھ اور امریکی جو عہدیدار ہیں متعلقہ اس ڈپارٹمنٹ کے، وہ بھی یہاں پہ آئے۔ لیکن افغان طالبان کا ایک مطالبہ ہے کہ گوانتانامو بے جیل میں ہمارے ایک رہنما جو قید ہیں اس کو جب تک رہائی نہیں ملتی ہم آپ کے قیدی جو ہیں آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال بظاہر یہ اس قسم کے وفود آتے ہیں، یہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں۔ اب امریکی صدر کی طرف سے یہ کہنا کہ جی ہماری کوشش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے امریکی جو باگرام ایئر بیس ہے اس کا کنٹرول حاصل کیا جائے۔ 10,000 فوجی اس میں بیک وقت آ سکتے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے جہاز اور یہ بہت بڑا ہوائی اڈہ ہے، اس کے اندر رہائشی کالونیاں ہیں، اس کے اندر تربیتی مراکز ہیں، اس کے اندر بہت بڑا جدید ہتھیار ہیں، اور اس کے اندر ہسپتال ہے، کھیل کود کے میدان ہیں۔ بہت وسیع رقبے کے اوپر یہ باگرام ایئر بیس جو ہے یہ واقع ہے۔ ایک بیان پچھلے ایک موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا تھا کہ امریکی اسلحہ جو ہے یہ افغانستان کے اندر چھوڑا گیا تھا جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے، اور ظاہر ہے کہ اس پالیسی اور امریکی افواج کا انخلا جو ہے اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن انتظامیہ کے بیچ میں اختلاف رائے بھی رہا ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتے تھے کہ اس طریقے سے امریکی افواج کا انخلا ہو جس طریقے سے پھر ہوا۔ جو دوحہ معاہدہ ہوا طالبان اور امریکہ کے مابین، اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جی اس طریقے سے انخلا ہوگا، اس میں یہ بھی نہیں لکھا گیا تھا کہ جی اس طریقے سے انتقال اقتدار ہوگا۔ لویا جرگہ، انکلوسیو حکومت، اس طرح کی باتیں تھیں۔ افغان سرزمین کا کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ کرنا، یہ پوائنٹ تھا۔ اب لاکھوں چھوٹے بڑے جدید ہتھیار جو ہیں یہ امریکہ نے چھوڑے، ہوائی جہاز چھوڑے، ہیلی کاپٹرز چھوڑے، ٹینکس چھوڑے، اور ایک مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو بہت غصہ آیا کہ جب 3 سالہ جو ایک کامیابی کا جشن منا رہے تھے، ایک پریڈ ہو رہی تھی کابل میں، اور اس پریڈ میں یہ امریکی ساز و سامان جو ہے دفاعی اس کی نمائش کی گئی، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دیکھا تو انہوں نے پھر باقاعدہ اپنے غصے کا اظہار کیا۔ اب یہ جو چھوٹے بڑے لاکھوں ہتھیار ہیں یہ افغان طالبان کے ہاتھ لگے، اور یہ چھوٹے بڑے ہتھیار، جدید ہتھیار جو ہیں یہ TTP اور دیگر جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں ان کے ہاتھ بھی لگے، یا انہوں نے بلیک مارکیٹ میں خریدے، یا پھر ان کو فراہم کیے گئے، یا پھر مال غنیمت کے طور پر جہاں جہاں پہ ان کا بس چلا وہاں سے انہوں نے اٹھا لیا۔ اور یہ ہتھیار پاکستان کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں۔
افغان طالبان نے بھی اس کا ٹھیک ٹاک رد عمل دیا ہے. کہتے ہیں اس سے پہلے امیر خان متقی نے بھی بارہا اس کا رد عمل دیا, ذبیح اللہ مجاہد نے بھی دیا ہے. ریسنٹ جو بیان ہے امریکی صدر کا, اس پر افغان وزارت خارجہ کے اہم عہدیدار ذاکر جلالی کا بیان سامنے آیا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دوبارہ یہاں پہ غیر ملکی افواج آئیں یا امریکی فوج آئے. اب امریکی فوج اگر آئے گی, فزیکلی اگر باگرام ایئر بیس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آئے گی, تو ظاہر ہے کہ یہ افغانستان کی خود مختاری کی وائلیشن ہوگی. کس صورت میں یہ آئے گی؟ کسی معاہدے کے تحت آئے گی, زبردستی یہاں پہ اترے گی, تو ظاہر ہے کہ ایک دوسری قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اور جس طریقے سے عالمی تعلقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, کیا افغان طالبان اس قدر تبدیل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اتنا بڑا یو ٹرن لے سکتے ہیں کہ کوئی معاہدہ کر لیں امریکی قیادت کے ساتھ کہ جی آپ آئیں, آپ اتریں, آپ کے حوالے ہے امریکی یہ جو باگرام ایئر بیس ہے. لیکن جس حد تک افغان طالبان چین کے قریب آ چکے ہیں, جو یہاں پہ معاہدے ہیں, جس طریقے سے چینی ماہرین موجود ہیں, چین کے باقاعدہ جو سفیر ہیں وہ کابل میں موجود ہیں, افغانستان کے باقاعدہ سفیر جو ہیں وہ بیجنگ میں موجود ہیں, بڑے اچھے سفارتی تعلقات ہیں. یہ تعلقات مزید بڑھ سکتے ہیں چین کے ساتھ بھی, پاکستان کے ساتھ بھی, اگر بیچ میں جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں. تو پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے یہ تو ہے, لیکن مرکز نگاہ اب پاکستان ہے. پاکستان کو کیسے گھیرا جائے؟ پاکستان کی مشکلات میں ظاہر ہے کہ اب اضافہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جی یعنی عرب ممالک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, سعودی عرب نے ہماری مدد حاصل کی ہے, لیکن اب اسرائیل کی طرف سے, ہندوستان کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ ان طاقتوں کو ہضم نہیں ہوگا. پاکستان کی مشکلات بڑھیں گی, لیکن پاکستان نے پھونک پھونک کر اپنے کارڈز کا استعمال کرنا ہے. جس طریقے سے ہماری عسکری اور سیاسی قیادت کے اچھے تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, چین کے ساتھ بھی ہیں, اور عرب ممالک کے ساتھ بھی ہیں. یہ تعلقات اب افغان طالبان کے ساتھ کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں, کیسے امریکہ کو یہاں آنے سے روکا جا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان بھی بہت اچھے سے یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے بھلے تعلقات اچھے ہوں, لیکن فزیکلی جو یہاں پہ موجودگی ہے امریکہ کی وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. بہت سارے پہلو ہیں اس معاملے کے, اور بہت سارے پہلوؤں کا جو جائزہ ہے یا جو اس کا تجزیہ ہے وہ ایک مختصر سی ویڈیو میں نہیں ہو سکتا. آئندہ بھی اس معاملے پر اس کی مختلف جہتیں, اس کی مختلف پرتیں کھولنے کی کوشش کریں گے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, کر لیجئے. مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.